اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی، لیلا تمام عمر یہی سوچتی، لیلا تمام عمر یہی سوچتی، خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی تیاری چڑھی، عباس نامدار کی تیاری چڑھی، عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھ، زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھ، بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت رکی، اللہ جانے کیسے قیامت رکی، اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ، رومال فاطمہ میں ہمیشہ، رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی، ذکر غم حسین سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ابن بو تراب بروئے زمیں گرا، بے دست ہو کے خاک پہ وہ میں جبھی گرا، اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا، چلائے فاطمہ کے میرا نازی گرا، چلائے فاطمہ کے میرا نازی گرا، کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا، مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا، مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا، سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بحر و بر، دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر، کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر، چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر، چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر، مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے، بیٹا ملا دو جلد میرے بھائی سے، بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے، اکبر اجڑ گیا میرا گھروا، مصیبتہ سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا، مصیبتہ ہے آج تازہ داغے پدروا، مصیبتہ کاٹا گیا جوری سے جگروا، مصیبتہ کاٹا گیا جوری سے جگروا، مصیبتہ پرسا تو دوں نجف کی طرف منہ کو موڑ دو، سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو، سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ
ایک بار غص سے چونکے عباس زیو خار، اور جہاں کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار، پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار، حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار، حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار، صدمے میں جان کنی سے فضول اس جدائی کے، بھائی کا داغ پوچھے کوئی، دل سے بھائی کے، بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے، بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ باچشم اشک بار، ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نثار، دیکھوں کہ جہاں بلب ہے میرا بھائی، شیر خان، دیکھوں کہ جہاں بلب ہے میرا بھائی، شیر خان، پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے، اب پانی لاتے ہوئیں گے اب فرات سے، اب پانی لاتے ہوئیں گے اب فرات سے، سن کر یہ حال دل پر لگا اور تیر غم، روئے لہو کے اشکوں سے عباس ذی حشام، اتنا کہا کہ رہ گئے شرمندہ اس سے ہم، پہنچاتے مشک ہاتھ نہ ہوتے اگر خلا، پہنچاتے مشک ہاتھ نہ ہوتے اگر خلا، کچھ بس چلا جل سے نہ اس بے قصور کا، مجبور ہو گیا یہ بہشتی حضور کا، مجبور ہو گیا یہ بہشتی حضور کا، ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام، ان میں سے ایک یہ کہ تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام، جس جہاں پڑا ہو قبر کا بھی وہی مقام، جس جہاں پڑا ہو قبر کا بھی ہو وہی مقام، سر کے نہ خان آزاد امام دلیر کا، مسکن رہے ترائی میں در کے شیر کا، مسکن رہے ترائی میں در کے شیر کا، یہ کہے کہ ڈال دی تنے پر نور پر ابا، فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پر میں فدا، یہ خلت اخیر ہے اے میرے دل ربا، اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی جفا، اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی جفا، چھن جائے گی ردائیں بھی اس ازدحام میں، سر ننگے بیوے نکلیں گی بلوائے، سر ننگے بیوے نکلیں گی بلوائے، یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپ کے مزاج خون کے خطرے ادھر ادھر، کس یاد سے حسین پہ کیا، کس یاد سے حسین پہ کیا، من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، اللہم صلی علی محمد۔ مومنین، یہ جو مجالس کے سلسلے چل رہے ہیں، یہاں مولانا حسین شیرازی صاحب کی آج دوسری مجلس ہے، اور انشاءاللہ یہ مجلس کا سلسلہ اسی طرح بھی چلتا رہے گا، اور ابھی 2 اور مجالس سے مولانا موصوف خطاب فرمائیں گے، اور 3 یا 4 دسمبر تک انشاءاللہ، اس کے بعد 3 اور مجالس ہوں گے جس سے مولانا خطاب فرمائیں گے۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم بعث ثوابها الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات بحق الحسین وجدہ وابی وامہ واخیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی التہامی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ازواج الحسین وعلی اخوة الحسین وعلی اخوات الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خداوند قدوس ہماری اس عبادت ناقصہ کو قبول و منظور فرمائے، صدقہ محمد و آل محمد کا خدا اس بارگاہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے، حاضرین مجلس کو فردن فردن سلامت با کرامت رکھے، شہدائے ملت تشیع کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے، شہداء کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ خدا نے جس طرح اس دنیا میں ہمیں عزادار بنایا ہے، مرنے کے بعد بھی عزاداروں سے شمار فرمائے، ہمارے وارث کو ہم سے راضی فرمائے، ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے۔ آپ مل کے بآواز بلند درود بھیجئے، میں اپنا بیان شروع کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے محترم حضار، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی افتتاحی آیات تلاوت کی ہیں، اور انہی آیات کے سلسلے میں آپ سے کل بھی آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی تھیں کہ یہ وہ کائنات کی واحد کتاب ہے کہ جو ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، جو سچے کی سچی کتاب ہے۔ آئی کس لیے؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور یہی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن متقی بناتا نہیں ہے، متقی کی ہدایت کرتا ہے۔ متقی بننا خود انسان کا اپنا کام ہے، اور آج کل تقویٰ کی پتہ نہیں کون کون سی ڈیفینیشنز بتائی جاتی ہیں۔ تقویٰ بڑی سادہ سی چیز ہے، بن باس لے لینا تقویٰ نہیں ہے، جنگلوں میں نکل جانا تقویٰ نہیں ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے خداوند قدوس کی نافرمانی سے بچ جانے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے، اور متقین کون ہیں؟ وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کی 3 نشانیاں خدا نے بتائیں کہ ایک غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری بات کہ ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں وہ لوگوں میں انفاق کر دیتے ہیں۔ یہ خلاصہ کل کی مجلس کا، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ جو کل کی بات ایک رہ گئی تھی، ایک نقطہ، وہ خدمت میں آپ کی عرض کر کے تو میں اپنے موضوع کے ساتھ متصل ہو جاؤں گا۔ ہمارے برادران اہل سنت نے جب اس روایت کو نقل کیا تو 3 جگہوں پہ لکھا کہ کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، اور ایک جگہ پہ لکھا کتاب اللہ و سنتی۔ یعنی میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت۔ 3 جگہوں پہ یہ لکھا، اور بخاری نے جو نقل کیا وہ کہا کہ کتاب اللہ و سنتی، کہ میں نے کتاب خدا 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی سنت۔ کتاب خدا آپ کی نظر میں ابھی تدوین ہی نہیں پائی، کتاب لکھی نہیں گئی، کتاب جمع نہیں کی گئی، رسول اکرم کتاب دے کے نہیں گئے، تو کتاب خدا کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے۔ سنت آپ نے اکٹھی نہیں کی، یعنی نہ کتاب رہی نہ سنت رہی، تو پھر آپ کون ہیں؟
اگر ہم سنت کو مان لیں اور پوچھا جاتا ہے موسوی صاحب کہ شیعہ کب سے ہیں، پہلی ڈویژن جو اسلام میں ہوئی، جو پہلی تقسیم اسلام میں ہوئی، اس تقسیم کا نام ہے جنگ صفین اور جنگ جمل. ایک جو بی بی عائشہ کے ساتھ لڑی گئی، ایک معاویہ مردود کے ساتھ لڑی گئی. یہ دو جنگیں ہیں جو پہلی ڈویژن ہے اسلام کی، جہاں اسلام مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے. آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، ایک نتیجہ دے کے میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا کہ یہ پہلی ڈویژن تھی اسلام کی، یہ پہلا فرقہ بندی تھی اسلام کی. یہ پہلی دفعہ مسلمان دو حصوں میں بٹے تھے، جہاں ظاہر بظاہر نظر آ رہا تھا کہ یہ اس طرف ہے. بھئی ظاہر ہے اگر گھر میں کوئی اختلاف ہو تو باہر والوں کو نہیں پتہ چلتا، سقیفے میں کوئی چال چلی گئی تو شاید شام والوں کو نہ پتہ چلی ہو، ایران والوں کو نہ پتہ چلی ہو، کہیں یہ اعلان نہ پہنچا ہو کہ سقیفے میں کیا ہوا ہے. لیکن وہ جگہ کہ جہاں پہ تلواریں آمنے سامنے نکل آئیں اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، وہ چیز چھپ نہیں سکتی. یعنی کائنات میں اگر مسلمان ظاہر بظاہر ہر کسی کے سامنے دو گروہوں میں بٹے ہیں تو وہ جنگ جمل ہے اور جنگ صفین ہے. اور یہ دونوں جنگیں لڑی گئی ہیں خون عثمان پہ، یعنی خون عثمان پہ کہ ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور علی علیہ السلام قاتلین عثمان کو سزا نہیں دے رہے. اسی بات پہ یہ جنگ لڑی گئی نا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. یعنی دو گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو کہتا تھا، بھئی ظاہر سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، عقلی بات ہے، کہ ایک گروہ وہ تھا جو بی بی عائشہ کے ساتھ یا معاویہ کے ساتھ تھا کہ جو کہتا تھا کہ وہ تین ٹھیک ہیں جو پہلے تین تھے، سنت شیخین کی بات اور عثمان کے قتل کی بات، کہ وہ تین ٹھیک تھے، یہ ایک غلط ہے. بھئی جو علی کے مقابلے پہ تلوار لے آیا ہے وہ علی علیہ السلام کو حق تو نہیں سمجھتا نا کہ علی کے قتل کے در پہ ہے. یعنی جو بی بی عائشہ کی فوج میں تھے، جو معاویہ کی فوج میں تھے، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ تین حق پہ تھے، یہ نعوذ باللہ حق پہ نہیں ہے. اور جو علی علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ باطل تھے، یہ حق ہے. یعنی دو گروہ تھے مسلمانوں کے، ایک تین کو حق پہ سمجھتا تھا، اس ایک کو نعوذ باللہ باطل پہ سمجھتا تھا، اور ایک گروہ ان تین کو باطل پہ سمجھتا تھا، اس اکیلے کو حق پہ سمجھتا تھا. خدا خبر میں اور کتنا آسان کر دوں کہ جو دو فرقے ہوئے، جو دو گروہ ہوئے، ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ تین درست تھے، نعوذ باللہ یہ ایک علی علیہ السلام درست نہیں ہے. اور دوسرے گروہ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ وہ تین باطل تھے، یہ اکیلا حق پہ ہے. تو جو یہ دوسرا گروہ ہے جو تین کو باطل پہ سمجھتا ہے، ایک کو حق پہ سمجھتا ہے، وہ تو آج بھی موجود ہے. بھئی وہ گروہ جو ان تین کو باطل پہ سمجھتا تھا، اس ایک کے حمایت میں تلوار لے کے نکل آیا تھا، وہ تو آج بھی موجود ہے. وہ جو تین کو حق پہ سمجھتے تھے اور علی کو باطل پہ سمجھتے تھے، وہ کہاں ہے؟ یا علی یا علی. بڑا سادہ سا سوال. اللہم صلی علی موسوی صاحب، وہ جو تین کو حق پہ سمجھتا تھا اور علی علیہ السلام کو حق پہ نہیں سمجھتا تھا، وہ کہاں گئے اور حق چار یار والے کہاں سے آ گئے؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ. آپ بعد میں آئے ہیں، ہم تب سے تھے. اور پھر علی علیہ السلام کی شہادت، قتل علی لشدت عدل، عدل کی شدت کی وجہ سے علی علیہ السلام قتل ہوئے. اور یاد رکھیے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہے جتنا آپ نے سنا ہوا ہے. آپ کی خدمت میں بڑی سادہ سی بات عرض کروں، سقیفہ تشیع اور باقی فرق اسلامیہ میں وجہ اختلاف نہیں ہے. بنیادی اختلاف سقیفہ نہیں ہے، خلافت بنیادی اختلاف نہیں ہے، اختلاف توحید پر ہے. تشیع میں اور باقی فرق اسلامیہ میں اختلاف توحید کا ہے. اصول دین کا کتنے؟ 5. توحید، عدل. ہمارے اصل دین کی، اصول دین کی دوسری اصل کو عدل کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا.
یہ فرق ہے تشیع میں اور باقی فرق اسلامیہ میں. ان کے ہاں خیر بھی خدا کی طرف سے، شر بھی خدا کی طرف سے، کہ اگر میں نے کوئی اچھائی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھ دی تھی، اور اگر میں نے برائی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھ دی ہے. شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر برائی اس کے لکھے سے ہوتی ہے تو سزا بندے کو کیوں ملتی ہے؟ جو شریک جرم ہے اسے سزا کیوں نہیں ملتی؟ اگر اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میں نے خدا نخواستہ قتل کرنا ہے کسی کو، اور میں نے قتل کر دیا، تو میں نے تو نیکی کی کہ اللہ کے لکھے ہوئے کو پورا کیا. اور اگر میں لکھے ہوئے کو پورا کر رہا ہوں اور مجھے قتل کی سزا دی جا رہی ہے تو جس کے لکھے پہ کیا تھا اس کو سزا کیوں نہیں ہے؟ ہمارا خدا ظالم نہیں ہے، عادل ہے. نیکی خدا کی طرف سے، شر بندے کی طرف سے ہے. یہ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے ایک جملہ عرض کیا تھا. موسوی صاحب بڑی عجیب بات ہے، آپ نے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سنا ہوگا کہ ان تکفیری ملعونوں نے شام میں جناب حجر ابن عدی کی قبر کھودی، اور جناب حجر صحابی رسول بھی ہیں، صحابی امیر المومنین بھی ہیں، نبش قبر کر کے ان کی لاش کو نکال لیا. فرق کیا ہے تشیع میں اور باقی فرق اسلامیہ میں؟ ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس مترقی دور میں موسوی صاحب ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں، تمام اہل سنت کے مکاتب فکر کی مساجد موجود ہیں. منبر سے آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، چلے جائیے بریلویوں کے پاس، اہل حدیث کے پاس، دیوبندیوں کے پاس، پوچھئے کہ علی حق پہ ہیں، کہیں گے کہ حق پہ ہیں. پوچھئے کہ فاطمہ حق پہ ہیں، کہیں گے کہ فاطمہ حق پہ ہیں. مترقی دور ہے، انکار نہیں کر سکتے. پوچھئے کہ حسنین حق پہ ہیں، کہیں گے کہ حسنین کریمین حق پہ ہیں. یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ان سب کو حق مانتے ہیں، ہم بھی ان کو حق مانتے ہیں. تو پھر یہ ہمیں قتل کیوں کرتے ہیں؟ بھئی اگر وہ بھی حق پہ مانتے ہیں، ہم بھی ان کو حق پہ مانتے ہیں، تو پھر لڑائی کیا ہے؟ کون عقل سلیم رکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ حسین حق پہ نہیں تھے؟ کائنات کہتی ہے کہ حسین حق پہ ہیں. تمام مکاتب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ پانچوں حق پہ تھے، ہم بھی کہتے ہیں کہ حق پہ ہیں. تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر ہمیں قتل کیوں کرتے ہیں؟ فرق آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مانتے وہ بھی یہ ہے کہ یہ حق پہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حق پہ ہے، لیکن آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں حق پہ ہیں، ہم کہتے ہیں علی حق پہ ہیں، جو ان کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل ہے. اللہم صلی علی. فرق یہ ہے کہ ہم فقط حق پہ نہیں کہتے، ہم کہتے جو ان کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل ہے. اور دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جناب حجر کی قبر، اب تو شاید انٹرنیٹ پہ بھی قبر کے تعویذ کی تصویریں موجود ہوں گی. جناب حجر ابن عدی کی قبر کے تعویذ پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ مصیبت کہاں پہ ہے. جناب حجر کی قبر پہ لکھا ہوا ہے ھذا قبر سیدنا حجر ابن عدی. یہ قبر ہمارے سید و سردار حجر ابن عدی کی ہے. ھذا قبر سیدنا حجر ابن عدی، کہ یہ قبر ہمارے سید و سردار حجر ابن عدی کی ہے. قتلا سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان، جس کو ہمارے سید و سردار معاویہ ابن ابی سفیان نے قتل کیا. یعنی قاتل بھی سید و سردار، مقتول بھی سید و سردار. تشیع کہتی ہے نہیں، قاتل رحمت اللہ ہوگا، مقتول لعنت اللہ ہوگا. یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ یہ فرق ہے تشیع میں. اور یاد رکھیے، اگر خدا کو عادل مان لیا جائے اور اس پہ یقین قائم کر لیا جائے تو خود ہمارے گھروں کے بہت سے جھگڑے حل ہو جائیں گے. خصوصاً اگر میری بہنیں
خدا کو عادل مان لیں تو شوہروں کو طرح طرح کی پٹیاں نہیں پڑھائیں گی کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. بھئی خدا کو عادل مانیے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ صبر اور شکر کیجئے. اللہ کو عادل مانیے. پہلا ملعون جس نے عدل خدا کا انکار کیا اس کو شیطان کہتے ہیں. سورہ مبارکہ صاد، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ. عجیب و غریب ہے قرآن کا اسلوب، اور قربان جاؤں اس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پہ کہ محمد اس وقت کو یاد کیجئے جب تیرے رب نے تیرے اپنے ملائکہ سے کہا کہ انی خالق بشر من طین. اگر اجازت ہو تو جس پہلے نے عدل کا انکار کیا اس کا قصہ سنا دوں. بس 2 منٹ کی بات ہے کہ محمد اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے ملائک سے کہا کہ انی خالق، میں بنانے والا ہوں، بشر من طین، مٹی سے، کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کو سجدہ کر دینا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام ملائک نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے. تمام ملائک سجدے میں گر گئے. خدا نے کیا کہا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو سنوار دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کو سجدہ کر دینا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام ملائک نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ استکبرا، اس نے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے تھا. کانا فعل ماضی ہے، کانا یکون کون سے نکلا ہے، اور کافروں میں سے تھا. فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، استکبرا، اس نے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے تھا. یہ کیسا کافر تھا کہ منبر پہ بیٹھ کے فرشتوں کو واز کیا کرتا تھا، معصوم اس کا واز سنتے تھے. بھئی پتا چلا یہ عبادت پردہ ہی ایسا ہے، اس میں بڑے بڑے کافر چھپے رہتے ہیں. اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی. کفر کھلتا کب ہے؟ بڑے بڑے کافر چھپے رہتے ہیں. توحید پہ کفر نہیں کھلتا، رسالت پہ کفر نہیں کھلتا. ادھر خلیفے کا اعلان ہوتا ہے، ادھر کافر اور منافق نکل کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ. یا علی یا علی. توجہ ہے نا میرے محترم حضار. اس کے بعد خدا نے ابلیس کے کلام کی. یا ابلیس، او شیطان، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. سوال ہے خدا کا کہ او ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنتا من العالین، یا تو عالیوں میں سے ہے. مثال دے کے جوانوں کی خدمت میں عرض کر دوں. مثال کے طور پہ یہاں تو خیر اب میں نے کئی دفعہ مختلف مجالس میں کہا ہے کہ میری مثالیں اپ ڈیٹ نہیں ہیں، ابھی پاکستان والی مثالیں ہی چل رہی ہیں. کچھ وقت گزرے گا تو کینیڈین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پاکستان میں نوکر رکھنے کا رواج ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں نوکر کے ساتھ، شہر کا میئر آپ کو ملنے آ جائے، آپ کھڑے ہوں اس کے استقبال کے لیے اور آپ کا نوکر بیٹھا رہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ میں جس کے احترام کے لیے اٹھا ہوں تو نہیں اٹھا، کیا تو نے تکبر کیا یا یہ میئر ہے اور تو پرائم منسٹر ہے؟ خدا بھی یہی کہہ رہا ہے. استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنتا من العالین، یا تو عالیوں میں سے ہے. اب یہاں پہ ایک باریک سا فصاحت قرآن کا نقطہ ہے.
عربی زبان میں جمع کی بہت سی تقسیمیں ہیں. ایک تقسیم جمع کی جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت جو 3 سے لے کے 10 تک بولی جائے، یعنی 3 سے لے کے 10 تک جو بولی جائے وہ جمع قلت ہے. جو 10 سے زیادہ پہ بولی جائے اس کو جمع کثرت کہتے ہیں. یہ ایک تقسیم ذہن میں رہے کہ جمع قلت جو 3 سے 10 تک بولی جائے، جمع کثرت جو 10 سے زیادہ پہ بولی جائے. جمع کی ایک اور تقسیم بھی ہے، جمع سالم اور جمع غیر سالم. جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا لفظ نہ ٹوٹے، اور جمع غیر سالم کہ جس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جائے. مثال دے کے عرض کر دوں، کتاب کی جمع کتب. کتب میں لفظ کتاب سالم ہے؟ نہیں، یہ جمع غیر سالم ہے. مسلم مسلمان کو کہتے ہیں، اس کی جمع مسلمون یا مسلمین، اس کو جمع سالم کہتے ہیں چونکہ مسلمون میں لفظ مسلم موجود ہے. مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، عالم کی جگہ جمع عالمین، چونکہ لفظ عالم سلامت ہے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. یہ بات ذہن نشین ہو گئی. جمع قلت اور جمع کثرت، جمع سالم اور جمع غیر سالم. اب قانون ہے عربی زبان کا کہ جب جمع سالم پہ الف لام آ جائے تو وہ جمع کثرت بن جاتی ہے. اللہ اکبر. جمع سالم پہ جب الف لام آ جائے شروع میں تو وہ جمع کثرت بن جاتی ہے، یعنی 10 سے زیادہ پہ بولی جاتی ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، اگر عالمین پہ الف لام نہ ہوتا تو معنی یہ تھا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جو 10 سے کم عالمین کا پروردگار ہے. لیکن عالمین پہ الف لام لگا دیا، اب اس کا معنی یہ ہوا کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو 10 سے زیادہ عالمین کا پروردگار ہے. کتنے عالمین ہیں نہیں معلوم ہے. یعنی جمع سالم پہ جب الف لام آ جائے تو وہ جمع کثرت بن جاتی ہے. خدا کہتا ہے شیطان تو اس کو سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا. استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنتا من العالین، عالین جمع ہے عالی کی. عالین پہ الف لام لگا کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ خلقت آدم سے پہلے کچھ علی تھے، 10 سے زیادہ تھے، 12 تھے یا 14. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی. گرامر شیعہ سنی نہیں ہوتی. ام کنت من العالین، یا تو عالیوں میں سے ہے. اب کیا ہوا؟ اس نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے. تو برتر سے کمتر کو سجدہ کروانا چاہتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہلی دفعہ عدل الہی کا انکار ہوا. کہا خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی سرشت میں پستی ہے، یہ بہرحال پہلا قیاس بھی کیا گیا. اور آگ کی سرشت میں بلندی ہے، بھڑکتی ہے. تو میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے. تو برتر سے کمتر کو سجدہ کروانا چاہتا ہے. خدا نے کہا کمینے تو مجھے عادل نہیں سمجھتا، فخرج منہا، نکل جا، جنت سے نکل جا. تو مجھے عادل نہیں سمجھتا، جنت سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پہ لعنت برستی رہے گی. میرا آپ سے ایک سوال ہے، شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ کہ تو نے مٹی سے بشر بنایا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی خالق بشر من طین، کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. شیطان کیا کہتا ہے؟ کہ تو مٹی سے بشر بنا رہا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ کہ میں نے مٹی سے بشر بنایا. تو پھر فرق کیا ہے؟ وہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ خدایا تو نے مٹی سے بشر بنایا.
خدا بھی کہتا ہے میں نے مٹی سے بشر بنایا، تو پھر خدایا اس کو لانتی کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا کہتا ہے میں خالق ہوں، لاکھ دفعہ بشر کہوں، ٹکے ٹکے کے لوگوں کو اجازت نہیں دوں گا کہ اسے بشر کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ اب یہ قرآنی سرٹیفائیڈ لعنتی بن گیا کہ قرآن نے لعنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے۔ جب لعنتی بن چکا تو اب کہتے قال ربی، اے میرے پروردگار، لعنتی ہو کر بھی خدا اسی کو مان رہا ہے۔ اب اگر کوئی ہم پہ روب جمائے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کو شیطان بھی مانتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک لمحے کو روکنا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نجاست کون سی ہے؟ شیطان۔ شیطان سے بڑی کوئی نجاست ہے؟ بہرحال آج کل ہمیں نظر آتی ہیں مسجدوں میں اعلان کرتی ہوئی اس سے بھی بڑی نجاست۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ پاکستان نے شیطان کے استاد پروڈیوس کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بھئی شیطان سے بڑی نجاست کا کوئی تصور ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی نجاست شیطان، اور بارگاہ ملکوتی اللہ کی بارگاہ سے زیادہ طہارت کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ طہارت کا تصور کیا، وہ خالق طہارت ہے۔ اب یہاں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نجاست ہی نجاست، وہ طہارت ہی طہارت، تو خدا کو کہنا چاہیے تھا تو سراپا نجاست ہے، میری بارگاہ سراپا طہارت ہے، تیری میری بول چال بند ہے، تو نجس، میں پاکیزگی کا خالق، تو لعنتی، میں پروردگار۔ یہ شیطان کا بعد میں بھی کلام کرنا یہ بتاتا ہے کہ بڑے بڑے پاکوں سے بڑے بڑے پلیتوں کی بول چال رہتی ہے، اسے یاری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ لعنت لے کے کہہ رہا ہے قال ربی، او میرے پروردگار، فانظرنی، مجھے مہلت دے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو فرشتے جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے۔ یہ حکم الہی آئے گا کہ ان کو روک دو، ان کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ خدایا ان کے گناہ زیادہ ہیں۔ کہا کہ دنیا میں یہ جو میری بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے ہیں اور میں نے ان کو وہ چیز دینا مناسب نہیں سمجھی، یعنی ان کی دعا قبول نہیں کی، یہ اس دعا کے بدلے میں ان کو میں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ وہ عادل ہے، کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ جو مہلت مانگ رہا ہے، اس کو مہلت کیوں مل رہی ہے؟ کہ اس نے عبادت بڑی کی ہوئی ہے۔ کہا فانظرنی، مجھے مہلت دے، یعنی یہ بھی مانتا ہے کہ مہلت بھی وہیں سے ملے گی، خدا بھی مانتا ہے، قادر بھی مانتا ہے۔ انظرنی، مولا مجھے مہلت دے۔ کمال ہے، مہلت بھی اسی سے مانگ رہا ہے اور اسی کے بندوں کو بھٹکانا بھی ہے۔ اسی کو تو لعنتی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی انظرنی الی یوم الدین، الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس دن تک جب تو ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اب یہاں پہ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ ابھی آدم خلق ہو رہے ہیں اور یہ گفتگو خدا کی اور شیطان کی ہے، یعنی ابھی آدم خلق ہو رہے ہیں اور شیطان آپ کی خبر دے رہا ہے کہ یہ بہت سے ہو جائیں گے، الی یوم یبعثون، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور قیامت کا بھی علم ہے، ماننے پہ آؤ تو شیطان کا علم غیب مان جاؤ، نہ ماننے پہ آؤ تو آمنہ کے لال کا نہ مانو۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ پھر آمنہ کے لال کا علم غیب ہمیں مبارک ہو، شیطان کا علم غیب تمہیں مبارک ہو۔ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا نہ، فإنک من المنذرین، تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ عجیب و غریب مزاج قرآنی ہے۔ کہا کہ تو مہلت
مانگ اکیلا شیطان رہا ہے. اللہ کہہ رہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دے دی گئی. یعنی شیطان کے علاوہ بھی کچھ ہیں جنہیں اللہ نے مہلت دے رکھی تھی، لیکن الہ یوم یبعثون نہیں، الہ وقت معلوم. قیامت تک کی مہلت نہیں ہے، وقت معلوم کی مہلت ہے کہ جب کوئی آئے گا اور سب شیطانوں کو نکال کے سزائے دے گا. اللہ اکبر. الہ وقت معلوم. اللہم صلی علی. مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ لاغوینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصون، لیکن ان لوگوں کو چھوڑ کے جو تیرے خالص بندے ہیں. بھئی جب تو نے سب کو ہی گمراہ کرنا ہے، کوئی شیطان سے پوچھے تو یہ 12-14 کو علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ عبادک منہم المخلصون، مگر تیرے خالص کیے ہوئے بندوں کو چھوڑ کے. بھئی کہہ دے میں سب کو گمراہ کروں گا، یہ اللہ کے ساتھ استثناء کیوں لایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ایک لحاظ سے بڑا سیانہ ہے، وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. بھئی جہاں پہ چلنی نہیں ہے وہاں جانا کیوں ہے؟ اگر بات سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھا دوں. بہرحال پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ صرف پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، اب یہاں بھی پتہ چل گیا کہ مولانا صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا میرے دروازے پہ بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی. ایک بہت اچھی جماعت ہے مسلمانوں کی جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، میں تو انہیں بڑا پسند کرتا ہوں. کہتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. اور پاکستان میں تو خیر اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ اگر آپ بھاگنا چاہیں تو بھاگنے نہیں دیتے. دوسری گلی سے نکلنا چاہیں تو ایک ادھر سے آ جائے گا، ایک ادھر سے آ جائے گا. آپ کہیے میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں، وہ کہتے برادر ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، ساتھ مزدوری بھی کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے. یعنی اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کہیے لکڑیاں چننے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم اکٹھی کرتے رہیں گے، ساتھ میں تبلیغ بھی کرتے رہیں گے. لیکن اگر ان کو آپ کہیں کہ میں شیعہ ہوں، بغیر کچھ کہے وقت ضائع نہیں کرتے. شیطان بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ان 12-14 کو اللہ اللہ یا علی یا علی. آزما کے دیکھ لیجئے گا، آزما کے دیکھ لیجئے گا، وہاں پھر وہ وقت ضائع نہیں کریں گے. شیطان بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے کہ تیرے خالص کیے ہوں کو. اب یہاں پہ بڑا عجیب مرحلہ فکر ہے. قرآن کا کیا اعلان ہے؟ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے. قرآن میں 20 مقامات ہیں پیر شبر شاہ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت ہے، بس آنے والی ہے. رسول اکرم کے فرامین پڑھیے، رسول اکرم کہتے ہیں یہ قیامت ہے. علی علیہ السلام کہتے ہیں یہ قیامت ہے. سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا دربار یزید میں، کہا یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے ڈھیل دے دی گئی ہے، یہ قیامت کا دن کھڑا ہے. یعنی تمام ائمہ، انبیاء، خود خدا کہتے کہ یہ قیامت کھڑی ہے، یہ نزدیک ہے قیامت. یہ کیسی نزدیک ہے جو آ کے نہیں دے رہی. ہمارے باپ دادا گزر گئے، نسلیں گزر گئی، قیامت نہیں آ رہی. اللہ کہتے ہیں یہ ہے قیامت، رسول کہتے ہیں یہ ہے قیامت، علی کہتے ہیں یہ ہے قیامت، حسنین کہتے ہیں بس آنے والی ہے. قرآن کہتا ہے بالکل قیامت کے کنارے پہ کھڑے ہو اور یہ آ کے نہیں دے رہی. یہ کیسا نزدیک ہے جو اتنا دور ہے. مثال دے کے عرض کر دوں، مجھے اگر آپ کہیں کہ مولانا مونٹریال کدھر ہے تو میں نے چونکہ میگا بس پہ جانا ہوتا ہے، میں کہوں گا بہت دور ہے. اور ایک صاحب جو ہمیشہ بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ لندن کہاں ہے تو وہ کہیں گے یہ کھڑا ہے. بھئی جتنی دیر میں نے مونٹریال پہنچنا ہے انہوں نے اتنی دیر میں لندن پہنچ جانا ہے، تو ان کو اگر مونٹریال پوچھئے تو وہ کہیں گے یہ کھڑا ہے. میرے لیے مونٹریال بڑا دور ہے. فاطمہ جہاں سے دیکھتی ہیں وہاں سے قیامت یہ کھڑی ہے. علی جہاں سے دیکھتے ہیں قیامت یہ کھڑی ہے. خدا جہاں سے دیکھ رہا ہے قیامت
قیامت بالکل یہ کھڑی ہے. اور جس خدا کا نزدیک اتنا دور ہو جب وہ کہے کہ میں نے تم سے نجاست کو دور کر دیا، اس کا دور کتنا دور ہوگا. یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا میرے محترم حضرات. رب بما اغویتنی، میں ان کو گمراہ کروں گا. اچھا اب شیطان نے کیا کیا ہے؟ خدا مانتا ہے، قادر مانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ مہلت بھی اسی نے دینی ہے، روز جزا پر بھی ایمان ہے. تو پھر شیطان کیوں ہے؟ توحید کو مانتا ہے، خدا کو عادل بھی مانتا ہے، قادر مطلق بھی مانتا ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے. تو پھر ملعون کیوں ہے؟ یاد رکھیے، خدا کو بھی مانتا ہے، اس کی قدرت کاملہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے. خدا جس کو منواتا ہے اس کو نہیں مانتا. آج کا مسلمان رسول کو مانتا ہے، رسول جس کو منواتا ہے اس کو نہیں مانتا. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی. توجہ ہے نا میرے محترم حضار. مل کے بعض بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. بس میرے محترم حضار، رونے کی راتیں ہیں، ماہ محرم کے آخری ایام ہیں. ایک بہت عجیب و غریب روایت پڑھی میں نے. موسوی صاحب صاحب معالی السبتین شیخ مہدی مازندرانی، جنہوں نے معالی السبتین فی احوال الحسن والحسین مقتل کی معروف اور مستند کتابوں میں سے ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مازندران کے رہنے والے تھے. وہ کہتے ہیں مازندران میں ایک ملا عباس چاوش ہوا کرتے تھے. چاوش فیملی نیم تھا ان کا. ہر سال کربلا قافلہ لے کے جاتے تھے. ایک سال گھر میں کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، سوچا کہ اس سال کربلا نہیں جاؤں گا. وقت مقررہ پہ جب وہ جایا کرتے تھے، کچھ جوان آ گئے مازندران کے، کہا کہ ملا عباس چلو کربلا. شیخ مہدی مازندرانی نقل کر رہے ہیں. ملا عباس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ پریشانی ہے. ملا عباس کہتے ہیں ان جوانوں نے ایک بات کی، میں بڑا شرمندہ ہوا. انہوں نے کہا ملا عباس جانا حسین کے پاس ہے، روتا پریشانیوں کو ہے. کہتے میں شرمندہ ہوا. میں نے کہا چلو. قافلہ بنا کے ہم چل پڑے. کہتے کہ جب ہم کنارے کربلا پہنچے، جہاں سے چراغ گنبد حسین نظر آ رہا تھا، تو شب جمعہ تھی. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ آرام مت کرو، بعد میں آرام کر لیں گے. شب جمعہ ہے، پہلے زہرا کے لال کی زیارت کر لیتے ہیں، پھر آ کے آرام کریں گے. ملا عباس کہتے ہیں ہم نے سامان نہیں کھولا، اور میں نے طے یہ کیا کہ ذریعہ مقدس کے پاس جا کے کتاب کھولوں گا، جو نوحہ آ گیا پڑھ دوں گا. عزادارو ملا عباس کہتے ہیں کہ ہم گئے کنارے ذریعہ مظلوم کربلا پہنچے. میں نے کتاب کھولی تو اکبر کا نوحہ آ گیا. ملا عباس کہتے ہیں میں نے اکبر کا نوحہ پڑھا. میرے ساتھیوں نے ماتم کیا. پرسہ دے کے مولا کو ہم واپس آئے. میں ابھی سویا نہ تھا، یہ دقل باب ہوا. میں دروازے پہ گیا تو کوئی غلام آیا ہوا تھا. ملا عباس تم ہی ہو؟ کہا ہاں میں ہوں. کہا تیار ہو جاؤ، میرے آقا تم سے ملنے آ رہے. اجرکم علی اللہ. ملا عباس نے پوچھا کون تیرے آقا؟ کہا زہرا کا لال. کہا میں حاضر ہوتا ہوں. کہا نہیں، حسین کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. ملا عباس کہتے ہیں میں تیار ہو کے بیٹھ گیا آقا کی زیارت کے لیے. مولا تشریف لے آئے. میں نے قدم بوسی کی. مولا مجھے بلا لیا ہوتا. کہا ملا عباس تجھے 3 باتیں بتانی ہے. مولا حکم. کہا ملا عباس سب سے پہلے میرے زائروں کو بتا دو کہ جو مجھ غریب کی زیارت کو آئے، حسین کربلا سے باہر نکل کے اس کا استقبال کرتے. یہ کسی کا قرض نہیں رکھتے. اور میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ جب صف عزا بچتی ہے، زینب و زہرا استقبال کرنے کے لیے آتی. خدا خبر اگلا جملہ کیسا سنو گے اور کتنا یاد رکھو گے.
مولا اور حکم کا دوسری بات یہ ہے مازندران کے جس بارگاہ میں تو نوحے پڑا کرتا ہے وہاں پہ ایک ضعیف آدمی ہے جو میرے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اس کو کہنا فاطمہ کا بیٹا تجھے سلام کہتا تھا۔ عزاداروں ملا عباس کہتا ہے اس کے بعد حسین نے سلسلہ کلام جوڑا، کہا ملا عباس تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے، ملا عباس کہتے کہ حسین روتے روتے چپ کر گئے، دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا، کہا ملا عباس تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے، ملا عباس کہتے ہیں پھر زہرا کلال روتے روتے چپ کر گئے، میں نے کہا مولا میں مر جاؤں گا بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا ملا عباس آئندہ اگر شب جمعہ کو میرے حرم میں آنا تو اکبر کا نوانا پڑھنا۔ مولا کیا میں نے غلط پڑھ دیا؟ کہا تجھے نہیں پتا شب جمعہ زینب و زہرا آئی ہوئی ہوتی ہے، تو جب سے گیا ہے کبھی اماں کو غش آتا ہے کبھی بہن زینب۔ اجرکم علی اللہ، خدا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ اکبر کے غم میں رونے والوں، اکبر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ قاسم کے غم میں رونے والوں، قاسم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ اصغر کو رونے والوں، اصغر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ قربان جاؤں حسین کے تعویذ سکینہ پہ، سکینہ کربلا سے شام تک پیاسی گئی۔ دعا مانگا کرو کہ کسی بیٹی کو باپ کا قاتل نہ دیکھنا پڑے، اور اگر دیکھنا بھی پڑے تو بیٹی اس حالت میں نہ ہو کہ باپ کے قاتل سے کوئی سوال کرنا پڑے۔ عزاداروں قیدیوں کا قافلہ کوفے سے پہلے ایک منزل پر رکا، سکینہ پیاس سے جاں بلب ہے، آئی پھوپھی کے پاس، مقتل کی روایت ہے، کہا پھوپھی اماں بہت پیاس ہے، شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک گھونٹ پانی مانگ لو۔ قربان جاؤں صبر زینب کے، کیا کہیں زینب کہ باپ کے قاتل سے پانی مانگو۔ عزاداروں خاموش رہی علی کی بیٹی۔ سکینہ نے سوچا کہ جب اپنوں کو پلا لے گا تو شاید مجھے آگے دے دے، تب تیرے اگزار پہ کھڑی ہو گئی حسین کی یتیمہ۔ عزاداروں یہ کمینہ سب کو پانی پلاتا رہا، جب سب کو پلا چکا تو اس نے مشکیزے کا رخ زمین کی طرف کر کے پانی بہانا شروع کیا۔ حسین کی سکینہ نے خود کو پانی پہ اجرکم علی اللہ، قربان سکینہ کے۔ حسین کہتے مجھے اس گھر میں چین نہیں آتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ عزاداروں بس ختم میرا بیان۔ چھوٹی بچیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب حسین زین سے زمین پہ آئے اور ذوالجناح الظلیمہ الظلیمہ کہتا ہوا خیام کی طرف آیا، خدا کی قسم ذوالجناح نے سر زمین پہ مارنا شروع کیا۔ بیبیاں دوڑ کے خیموں سے نکلی کہ سواری آئی ہے، سوار بھی آیا ہوگا۔ جب دیکھا کہ ذوالجناح خالی ہے، زینب نے بیان کیا، کہا ذوالجناح حسین کو کہاں چھوڑا ہے؟ ام کلثوم نے کہا میرے بھیا کو زخم کتنے لگے؟ عزاداروں ہر بیوی نے اپنے طریقے سے بیان کیا۔ 3 سال کی بچی ہے، آئی ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی، نہیں پوچھا میرے بابا کو زخم کتنے لگے، نہیں پوچھا کہ میرے بابا ہیں کہاں، نہیں پوچھا کہ کتنے تیر لگے، ایک جملہ کہا ذوالجناح حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا، ذوالجناح میرے بابا نے پانی پیا یا پیاسے مارے گئے؟ ماتم حسین، یا 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 حسین۔ اکبر میرا سحر والا اکبر،
اکبر میرا سحر والا اکبر 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 اکبر میرا سحر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر اکبر تو ہے کڑیا جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نظر نہیں خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا
اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر لطف جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے خون رلائے گی وہ عزا اکبر تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر ضبط غم کا وہ حال ہے بیٹا دیکھوں کیسے میں زخم سینے کا میں تو پردیس میں اکیلا ہوں دیکھ کر زخم کیا کروں بتلا اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر ایسی غربت پہ منہ نہیں موڑو میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر غم زدہ دل کو یوں نہیں توڑو اپنی غربت بتاؤں میں کیسے اپنی غربت بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہرے والا اکبر السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا آخذ برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.